الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقنط من رحمة ربه إلا الضالون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اس سوچ میں لب خشک ہوئے، اس خوف سے چہرہ زرد ہوا، گر حق پہ مٹے تو جنت ہے، یوں ہی مرے تو کیا ہوگا۔ طاغوت زمانہ ان پر بھی ایک آدھ ستم ہو ہلکا سا، کچھ لوگ ابھی تک ہاتھوں میں امن کا پرچم تھامے ہیں۔ اے مولا بنا دے ہم کو بھی تو راہ حق کا شہیدائی، عزت دے اس ذلت سے یا جوش شہیدہ ہم کو دے، وہ تقوی دے، وہ ایمان دے، وہ حمیت دے، وہ غیرت دے، وہ نقش صحابہ ہم کو دے، وہ عزم تاریخ ہم کو دے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا یہ قانون ہے اور قدرت کا یہ نظام ہے کہ جب تک انسان اپنے اندر محنت کرنے اور کسی چیز کے لیے اپنے آپ کو بالکل قربان کر دینے کا جذبہ پیدا نہیں کرتا، اس وقت تک اللہ رب العزت اس کو ترقی، سربلندی اور کامیابی سے ہمکنار نہیں کرتے۔ جیسے کہ جب تک دانہ مٹی میں جا کر اپنے آپ کو نہیں مٹاتا، تب تک وہ کھیت میں سرسبز و شاداب اور کھیتی کی شکل میں نہیں لا لاتا۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر غل و گلزار ہوتا ہے۔ ایسے ہی انسان جب کسی چیز کی دیکھ بھال اور اس کی حفاظت کرنا چھوڑ دیتا ہے تو وہ چیز اپنی افادیت کھو بیٹھتی ہے، وہ چیز اپنی حالت پر باقی نہیں رہتی۔ مثال کے طور پر اگر کسان اپنے کھیت میں محنت کرنا چھوڑ دے تو وہ کھیت اناج غلہ دینا تو دور کی بات ہے، ایک وقت آتا ہے وہ کھیت نہیں بلکہ وہ جھاڑیوں میں تبدیل ہو جاتا ہے اور اس میں طرح طرح کے موذی جانور اپنا بسیرا بنا لیتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی کشتی پر کئی کشتی چلانے والے ہی سوار ہوں اور اس کشتی کو صحیح رخ چلانے اور آگے بڑھانے کے بجائے اس کو اسی طرح ہواؤں کے رخ پر، پانی کے بہاؤ پر، دھارے کے سہارے چھوڑ دیں تو ایک وقت آئے گا کہ جہاں وہ کشتی اپنے منزل سے دور ہوتی چلی جائے گی، کسی چٹان یا جزیرے سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جائے گی۔ تو میرے دوستو، اس سے یہ معلوم ہوا کہ انسان کو کامیابی کی منزل حاصل کرنے کے لیے اور کسی چیز کو بعین ہی اپنی حالت پر باقی رکھنے کے لیے محنت، کوشش اور جد و جہد کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے، تدبیر کے دست زری سے تقدیر درخشاں ہوتی ہے، قدرت بھی مدد فرماتی ہے جب کوشش انسان ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے آج مسلمان
ایک شکست خوردہ قوم کی طرح ایک شکستہ کشتی پر سوار ہے۔ جب تک ہم میں سے ہر ایک عالم اسلام کی اس کشتی کو ذلت و رسوائی کے سمندر سے نکالنے کی کوشش نہیں کرے گا، اس وقت تک ہم اس دنیا میں ترقی، کامیابی اور بلندی کا جھنڈا نہیں لہرا سکتے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا صاف طور سے یہ اعلان ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جس کا مفہوم بیان کرتے ہوئے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ آج پوری مسلم قوم کو ذلت و رسوائی، نکبت و پستی کے گہری کھائی اور تباہی و بربادی کے پرخطر وادی سے نکالنے کی سب سے بڑی ذمہ داری اور سب سے پہلی ذمہ داری ہمارے قوم کے نوجوانوں کے کندھوں پر عائد ہوتی ہے، اس لیے کہ نوجوان ہی قوم کی روح اور جان ہوا کرتے ہیں، نوجوان ہی قوم کی ریڑھ کی حیثیت رکھتے ہیں، نوجوان ہی قوم و ملت کے عمارت سنبھالنے والے اہم ستون ہوتے ہیں۔ میرے عزیزوں، ہر قوم کی ترقی اور خوشحالی انہی نوجوانوں سے وابستہ ہے۔ چنانچہ جب ہم تاریخ کا اوراق پلٹ کر دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے جب بھی ان نوجوانوں نے اپنے اوپر سے غفلت و سستی کی چادر کو اتار پھینکا ہے، تب ان نوجوانوں نے اپنی قوم کو چار چاند لگایا ہے، اپنی قوم کی شان و شوکت اور عظمت و رفعت کو چار چاند لگایا ہے۔ یاد رکھو، نوجوانوں کے بغیر آج تک کوئی بھی قوم اور کوئی بھی تحریک نہ کامیاب ہو سکی ہے اور نہ ہو سکے گی۔ انہی نوجوانوں